چھڑے نے سبحان اللہ واہ واہ جنت دے مالک رب نے بنا چھڑیا نے انہاں نوں تے تیری تے رسول اللہ نال برابری ہو سکدی ہے میں بات عرض کر رہا تھا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں مولا علی پاک کی آنکھ مبارک سے ایک آنسو نکلا اور رخسار جانا پر سرکار کے پاک رخسار پر حضرت مولا علی کا آنسو گرا نبی کریم علیہ السلام بیدار ہو کر اٹھ گئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی رو کیوں رہا ہے عرض کی یا رسول اللہ وہ عصر کی نماز رہ گئی اور سورج ڈوب گیا میں نے اصول رکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو صداقت کے علاوہ میں یہ اپنے جیسے بندوں سے عرض کروں گا قرآن نے اصول کیا دیا تھا جو مغرب سے سورج نکالے وہ کیا ہے کچھ بولو ذرا سارے خدا والے وہ خدا ہوگا جو مغرب سے سورج نکالے عرض کی یا رسول اللہ نماز رہ گئی اور سورج بھی ڈوب گیا اب مولا کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی نماز پر میرے تیرے لجپال نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک روایت کے یہ جملے ہیں حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو سورج کی طرف اشارہ کر کے سرکار نے اس طرح کھینچ کر ارشاد فرمایا میری طرف مہربانی صرف اے حدیث ایک جملہ سمجھا دو صرف ایک منٹ مہربانی توجہ میری طرف ذرا رکھو نبی کریم علیہ السلام اب وہاں صحابہ کے مقام پر کھڑے ہو کر حضور فرما رہے ہیں انج سورج والی اشارہ کر کے انگلی دا حضور نے انج کر کے فرمایا علی ذرا ویکھ ایتھے کہ بڑا ہے ایتھے کہ کافی ہے سورج انہوں پوچھ جا کے جڑا کہنا نبی کر کچھ نہیں سکدا اوے کوئی تہاڈا ہی ہونا جڑا کر کچھ نہیں سکدا ساڈا تے ڈوبے سورج بھی تار رہا ہے سبحان اللہ ساڈا تے ڈوبے سورج بھی تار رہا ہے حضرت مولا کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی نماز کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک انگل مبارک کا اشارہ فرما کے سورج کو جب اس جگہ پہ لایا تو اب فرمایا علی پڑھ نماز اب علی نے پوری تسلی سے وضو کیا وضو کر کے علی پاک نے نماز عصر ادا کی نماز عصر ادا تسلی سے علی پاک کر رہے ہیں سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے یہ صاحبان گفتگو جو سن رہے ہیں ان کی توجہ بالکل چاہ کر یہ میں حدیث پاک کے آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ سورج واپس پلٹا دیا علی نے تسلی سے نماز پڑھی اب میری نماز رہ جائے سورج نے کبھی انتظار نہیں کیا کبھی علامہ فیضان شاکر کی نماز ہے چلو میں مغرب کے بعد اٹھ جاؤں گا کبھی نہیں انتظار کیا بڑی معذرت کے ساتھ یہ پنڈال میں سے ہماری کسی کی بھی نماز رہ جائے سورج کبھی انتظار نہیں کرتا کہ یار چلو اس نے نماز نہیں پڑھی یہ نماز پڑھ لے اور چلو میں پھر غروب ہو جاؤں گا یہ مہربانی وہ جو پیچھے دوست کھڑے ہیں وہ ذرا تشریف رکھیے مہربانی اب سورج نے کسی کا انتظار نہیں کیا کسی مولوی کی راجہ سورج نے انتظار نہیں کیا کسی ڈاکٹر کی راجہ سورج نے انتظار نہیں کیا کسی انجینئر کی راجہ سورج نے انتظار نہیں کیا کسی جج وکیل کی راجہ سورج نے کبھی انتظار نہیں کیا آج سورج بھی پوچھنا ہوئے گا علی ہون جے پڑھ لئیے تو ڈوبن دی اجازت ہے کہ نہیں مجھے نماز صحیح پڑھ لی ہوئے تو مہربانی ہے اچھا حضور وہ بدر کے میدان میں نا حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے بڑی پیاری حدیث پاک اچانک اب میرے ذہن میں آگے وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں حضرت میکائیل علیہ السلام آئے نا تو جب بدر کا مارکہ ختم ہوا اب کوئی کہے بندے ہم نے مارے کوئی کہے بندے ہم نے مارے سرکار فرماتے ہو نہیں تم نے نہیں بندے مارے یہ تو فرشتے بندے مار رہے تھے یہ تو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر کے میدان میں اب حضور کا فرمانے گرامی حضور کھڑے ہیں اچانک تلوار ہاتھ میں لیے میکائیل علیہ السلام سامنے آئے اور میکائیل علیہ السلام جب سامنے آئے نا تو سرکار علیہ السلام نے کہا میکائیل شکریہ اب حدیث کا لطف سے ذرا سنیے کہا میکائیل تیرا شکریہ اب حدیث پاک لفظ ہے فتح کا وہاں پر حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے مسکرا دیے اور مسکرا کے وہاں سے چل پڑے اگر پنجابی میں یہ عرض کروں تو حضرت میکائیل نے کہا ہوگا ہور مال کو کوئی ساڑھے لیک واہ واہ سبحان اللہ ہور کوئی ساڑھے لیک ہوئے تو فرماؤ
حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہی کافی ہے. اب میں عرض کر رہا تھا مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں, سورج نے میرا تیرا کبھی انتظار نہیں کیا, حضور کے اشارے پر چاند ٹوٹ گیا, حضور کے اشارے پر سورج پلٹ آیا. اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنی بھی آپ پڑھیں نا کتب قرآن و حدیث کے متعلق جو ہیں اس میں اشارے کی ایک تعریف ہے. اشارہ کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ اپنے پاؤں کی طرف, اپنے ہاتھ کی طرف, کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے نا تو وہ پہلے وہ لکیر جو وہاں پر لگانا چاہتا ہے وہ لکیر اپنے دماغ میں لگاتا ہے. وہ دماغ سے پہلے مطمئن ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا, پھر وہ وہیں پہ وہ فیصلہ کر کے اس کی طرف فوکس کرتا ہے تو سمجھے اشارہ ہو گیا. ایک ہوتا ہے اشارہ, جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشارون علیہ. اب مشارون علیہ جس پر اشارہ واقع ہوا اور جو کر رہا ہے وہ اشارہ کرنے والا. اب آپ مجھے ذرا بتائیے, اشارہ کہتے ہیں دماغی لکیر کو. اب جب مصطفیٰ کھڑے تھے زمین پر, حضور کا ہاتھ پہنچا سورج پہ, تو بولو سبحان اللہ. اسی تے انج بیٹھے ہو جی میں ترنے چاہے ہو مصطفیٰ دی محبت چوچی بولو ذرا سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. اب رسول اللہ کا ہاتھ پہنچا سورج تک ظاہری طور پر نہیں پہنچی, حضور کی انگلی مبارک چاند سورج تک ظاہری طور پر پہنچی نہیں پہنچی. ظاہری طور پر صرف حضور نے بھی دماغ پر اشارہ کر کے ایسے کیا اور اشارہ کر کے واپس پلٹا دیا. وہ جس محمد دے اشارے دی نہیں طاقت ہے کہ جے ہاتھی لگے پھر حال کی ہوئے گا. نعرہ رسالہ. پھر عالم کیا ہوگا؟ اب میں نے کچھ اور سمجھانا ہے جس کے لیے پوری یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو. اب حضور نے کیا اشارہ, اور اشارے سے میں نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ چاند بھی توڑ دیا, سورج کو بھی پھیر دیا. اب آپ ذرا مجھے بتائیں, جس نبی کے پاک شہادت والی انگلی مبارک سے نکلنے والے مبارک اشارے کی اتنی طاقت ہے, اشارہ ویکھ دے سورج پلٹ آوے کہ اس نبی دی پاک شہادت دی انگلی دا عالم کی ہوئے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس پاک نبی دی پاک شہادت والی انگلی مبارک دا عالم کی ہوئے گا. اور یہ جتنے یہاں پر کالج اسکول یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے لاجک سمجھنے والے, ان کی توجہ چاہوں گا. یہ انگلی مبارک جڑی ہے ہاتھ سے, اور یار اگر انگلی کی طاقت سمجھ میں آتی ہے تو ذرا تھوڑا سا تصور کرو پھر ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. ہاتھ جڑا ہے بازو سے, اور پھر بازو کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. بازو جڑے ہیں کندھوں سے, کندھوں کا عالم کیا ہوگا. کندھے جڑے ہیں سینے سے, سینے کا عالم کیا ہوگا. اب جملہ دے رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. سندھ والوں ذرا انصاف کیجئے, فیصلہ آباد سے چل کے آیا ہوں, میرا جملہ یہاں سندھ کی ریتوں میں ضائع نہیں کرنا. داد دے کے سبحان اللہ بتانا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اور جس 5 تن میں سے ایک تن کی شان سمجھ میں نہیں آتی, وہاں 5 تن کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری. وہاں پر 5 تن پاک کی شان کو میں اور تو کیا سمجھ سکتا ہے. تیری میری حیثیت اور اوقات ہی نہیں. یہ یہیں پر شاید کسی نعت خان دوست نے یا کسی نقیب نے یہ جملہ بولا پہلے کہ سرکار کی نعت لکھنے کی کوشش کی. اس طرح کا کوئی شعر تھا, اس کا مفہوم یہ بنتا تھا. وہ غالب شاعر سے کسی نے کہا نا کہ غالب سرکار کی نعت لکھ دے. اب غالب تھا تو بیچارہ شرابی, اب شراب کے نشے میں دو رکھی تو رکھ کے پتہ اس نے کیا کہا, او یار اسی بھی کوئی خدا ہوں دے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعتاں لکھنا خدا دا کام ہے. اوے اسی تے لوکاں دیاں شاناں لکھدے پھردے ہاں. اے تو لوکاں دے بارے اسی شعر لکھدے پھردے ہاں. اساڈے ہیں نا کئی بندے ایسے, وہ صرف وہ سیاسی لوکاں دے بارے نغمے لکھدے نے. ٹھیک ہے نا, کدی سائیکل تے, کدی شعر تے, کدی بلے تے, کدی کسے تے, وہ صرف یہی کام کر دینے. لیکن میرے امام نو کسے کیا بھی ساڑھے تے بھی شعر لکھ دیو. انہاں فرمایا کرو مدح اہل دول رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انہاں نے. سبحان اللہ. میں اپنی آخری باتوں کی طرف پلٹ رہا ہوں, چند باتیں بیان کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. میں نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو خطبے کے دوران. پہلی آیت پڑھی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب قرآن کی دوسری آیت, اس پر کچھ کلام کر کے اجازت چاہوں گا. یہ سورہ رحمان شریف, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتا ہے نیکی کا بدلہ, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو.
کسی نے نیکی کی تو اس کو نیکی کے ساتھ ہی پلٹایا جائے گا نا، واپس نیکی کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے، نیکی کے سوا کیا نیکی ہوگی؟ رسول کی بارگاہ ہے، ایک صحابی روزانہ کپڑے نئے پہن کے، منہ صاف کر کے، اچھی طرح منہ صاف کر کے دھو کے، اچھی طرح بال سنوار کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے، سارا دن بیٹھا رہتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے نا، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سرکار مسکرا دیتے ہیں۔ تو آنو سمجھان لیا کریں کہ سرکار نے کوئی مذاق دی گل کر دیتا ہے، سرکار دے سامنے کوئی لطیفہ عرض کر دینا، سرکار مسکرا پڑتے ہیں۔ اب شام کو چلتا ہے واپس، سرکار فرماتے ہیں واپس چلے آئے، کوئی گل نہیں سی کرنی؟ عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں گل کرنا آیا ہی نہیں۔ اس طرح کے بھی مرید ہونے چاہیے جو مطلب کے بغیر پیروں کے پاس آئیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ سادہ جلوہ گر ہیں، وہ ساری زندگی پیڑاں کو کدی مجلی پیڑا، کدی بڈھی نہیں ہوندی تو تویز لکھ دیو، کدی منڈا نہیں ہوندا تو کدی تویز کر دیو، وہ کدی یہ نہ تو ہٹ کے کدی یہ بھی کہو مرشد، کدی رب دا راہ بھی بتا دیو۔ کبھی اس مقصد کے لیے بھی درگاہ پہ حاضر ہونا چاہیے، کبھی اس مقصد کے لیے بھی اپنے شیخ کے پاس آنا چاہیے۔ اب سنیے وہاں پر عرض کرتا یا رسول اللہ میں تو آیا ہی نہیں تھا بات کرنے۔ سرکار نے فرمایا آیا کدھر تھا؟ اب اس نے جو عرض کیا نا وہ کمال کے جملے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سارا دن آپ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے دکھ سنتے ہیں، لوگوں کے حال احوال سن کر ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور لوگ کی اپنیاں پریشانیاں سنا کے تو تانوں پریشان کر جاندے نے، میں تے آندا ہی اس واسطے کہ تانوں تھوڑا جہا خوش کر دواں تاکہ تانوں خوش کرن نال میں خوش ہوواں تے رب بھی خوش ہو جاوے۔ سبحان اللہ، میں تو مال کو بس خوشی کرنا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک مشہور ہے، وہ تسی سنی ہوئی علماء کو، شاہ جی سرکار دے ایک ایسا دیوانہ بھی انہیں منڈی چ جانا، جدوں ویکھیا نا کوئی سبزی تازی آئی ہے تو منڈی چوں سبزی لے آنی، لے کے تو سرکار میں پیش کر دینی۔ سرکار علیہ السلام نے گھر بھیجنی سالن اور اس وقت کھان دا سلسلہ شروع۔ اچھا وہ بندے دا ایک معاملہ بڑا عجیب سی، جدوں منڈی والے اودے کول پیسے منگنے نا جی کہ وہ سبزی لے گیا سی تے پیسے رہنے نے تیرے والے، انہوں نے دی باہ پھڑنی، انہوں نے کہا پیسے دی کیڑی گل ہے، نالے یار بھی ملانے نالے پیسے بھی دواندے ہیں۔ وہ باہ پھڑ کے سرکار کو لینا یا رسول اللہ اے بندہ رہندا یا رسول اللہ پیسے دینے سی تے کولوں سبزی لئی سی۔ اب یہ حضور کو خوش کرنے کا انداز ہے۔ تیسری حدیث، اب حضور کھڑے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے سامنے سرکار کا ایک صحابی کھڑا ہے اور سرکار آنکھوں پر آ کر نا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں بوجھ میں کون وہ دی آواز ورگی ہے، آواز کسے اور دی، وہ دے کلام ورگا ہے، کلام کسے اور دا نہیں ہے۔ کیا صحابی نہیں پتہ چلیا بھی کون ہے؟ پتہ سی، یہ دا باوجود صحابی کدی کسے دا نام تے کدی کسے دا نام ہاتھ چکے نا سرکار نے عرض کردا یا رسول اللہ پتہ مینوں بھی لگ گیا سی، میں چاہندا سی میری کنڈ تواڈے پیٹ مبارک نال لگی رہے۔ یہ انداز ہے جناب کو خوش کرنے کے، یہ انداز ہے حضور کے جو ہے وہ خوش کرنے کے۔ اب وہ صحابی کہتا حضور میں تو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں، میں نے یہ 3 حدیثیں پڑھی ہیں اپنا جو اصل مقصد آپ کو سنانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہوتی ہے۔ اب حضور کا وہ صحابی جو آتا مسکراتا، تھوڑی دیر مسکرانے کے لیے آتا، حضور کو مسکراتا ہوا دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ اب خدا کی وحی نازل ہو گئی، فرمایا محبوب اپنے اس یار سے کہو جاؤ ہم نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے اس بدلے میں تجھے جنت دے دیا کہ تو نے ہمارے یار کو خوش کیا ہے۔ جب تک توجہ نہ ہوئی میں نے نہیں عرض کرنا آپ کے سامنے وہ جملہ، حضور اپنے اس بندے کو، اپنے اس صحابی کو بتائیے، اپنے اس یار کو بتائیے کہ جو تو آتا تھا نا تیار ہو کے خوش کرنے کے لیے، ہم نے اس خوشی کے بدلے تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے جنت دے دی ہے، تجھے صالحین کا قرب دے دیا ہے۔ وہ جڑا ایک نبی دے دکھ ہلکے کرن واسطے حضور دی بارگاہ چاہے تے حضور نو مسکراؤن دا ذریعہ بن جائے، رب او دے تو راضی ہو جاندا تے جس ابو طالب نے مصطفیٰ دے آنسو پونجنے او دا عالم رب دی بارگاہ چ کی ہوئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی ذرا بولے مہربانی فرما کے سبحان اللہ۔ اس مولا علی کے والد گرامی کی شان اللہ کی نظر میں کیا ہوگی کہ جو بچپن سے لے کر
اپنے اختتام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو پوچھتا رہا ہے. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. عید کا دن آئے, کوئی بھی خوشی کا دن آئے, یا بچوں کو آپ ویسے کپڑے سلا کے دیں, بچے کپڑے پہن کر سب سے پہلے کس کے سامنے جاتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے سامنے. ایسے ہی ہے جی, وہ جا کے دکھائیں گے میں کیسا لگتا ہوں, وہ جا کے دکھائیں گے کہ ذرا چیک کریں کہ میرا لباس کیسا ہے, درزی نے کیسا سیا, اچھا لگتا ہے میرے پہنا ہوا کہ نہیں. آپ ذرا سوچیں, جس نبی کی ولادت سے قبل ہی ان کے بابا اس دنیا سے چلے گئے, اماں 6 سال کی عمر میں چلے گئی, اب نبی اپنے بچپن میں کپڑے پہن کے, چہرہ مبارک سجا کے, زلفوں میں کنگھی لگا کے, اب کس کو آ کے دکھاتا ہوگا؟ چلو آج نہ بولیں سبحان اللہ, کر جا کے کہہ دو سبحان اللہ. مرضی ہے, کل تک پیکی دے رہے ہیں تو ہم کار جا کہہ دو جناب. جیڑی یہ کوئی پابندی بھی ہونے تسی کہنی ہے سبحان اللہ, کسی دی مجبوری ہو سکتی ہے نا. ہن جی ہن دیکھو جڑا کروں سو کھا کے آیا ہوگا اج مولوی مر جائے میں سبحان اللہ نہیں کہنی, تے اسی اودی سون تھوڑی توڑانی ہے, چلو کر جا کے کہہ لے جے سبحان اللہ. اب جو نبی اس گھر میں رہتا ہے جس گھر میں علی کی ماں موجود ہے, اور وہ کون ماں ہے؟ نبی کہتے ہیں میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے. سبحان اللہ. اچھا شاہ جی حضور, ہمارے نا لوگ ظاہری بات کچھ باتیں عقلی دلیلیں تو مانتے ہیں, لیکن نقلی دلیلوں پہ اختلاف بھی کرتے ہیں. نقلی دلیلوں سے مراد قرآن و احادیث کے ذخائر پر. وہ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف, وہ پیش کریں گے کہ نہیں جی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں. سنیے نا آپ نے یہ روایت, میرے کان میں کلمہ پڑھیں, آپ کی جنت کا وارث میں ہوں. اب یہ میں حدیث پاک کا ذرا تھوڑا سا آپ کو صرف ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں. یہ حدیث پاک جس راوی نے بیان کیا نا اس کا نام ہے سعید بن مسیب. کیا نام ہے؟ سعید بن مسیب. اب یہ راوی کہتا ہے میں نے اپنے دادا سے سنا, دادا کا نام ہے حزن, کہتا ہے میں نے اس سے سنا. وہ کہتے ہیں میں وہاں پر موجود تھا جب رسول نے حضرت ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں, اور ابو طالب نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا. یہ سعید بن مسیب کی روایت ہے. جو مولوی گلی گلی ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس حدیث کو لے کے, انصاف کی بات کریے, یہ وکلاء تشریف فرما ہے. میں اپنی بات کی ذرا صداقت کروانے کے لیے ان کی نظر جملہ کروں گا. یہ جتنے بھی ہمارے وکلاء یہاں پر بھائی موجود ہیں, حضور گواہی تو اس کی قبول ہوتی ہے نا جو موقع پر موجود ہے. ہاں جی, ہاں جی, واہ واہ موقع کا گواہ لیا جاتا. بولیے ذرا, اور پنڈاں دے رہن والے بیٹھو, چلو تہاڈی زبان چ سمجھاواں, پنچایت چ بھی گواہی اودی قبول ہوندی جنہیں اکھوں ویکھیا ہویا ہوے. اب رکھو اس حدیث کو ذرا عدالت کے کٹہرے میں. اب راوی کے متعلق سن لیجئے, یہ جو سعید بن مسیب ہے یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا ہے. ایتھے سبحان اللہ بن دیئے, کیونکہ اسی تو ان گجے نا میاں صاحب دے شیر تے سبحان اللہ کہنا. حدیث پاک دے نچوڑ تے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے, حدیث پاک دی تحقیق تے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے. اور یہ سعید بن مسیب پیدا ہو رہے خلافت کے تیسرے زمانے میں. اور رہی بات وہ حزن کی, جس کی وجہ جس کی طرف یہ نسبت کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے دادے سے سنا. اب وہ حزن کا بھی ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذرا سن لیجئے. یہ جو حزن نامی شخص ہے یہ مسلمانی فتح مکہ پہ ہوا, اور حضور کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں حضرت ابو طالب انتقال کر گئے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی ہجرت سے پہلے ہی حضرت ابو طالب کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا ہے, اور ہجرت کے کئی سالوں بعد جا کے مکہ فتح ہو رہا ہے. فتح مکہ کے بعد حزن کلمہ پڑھ رہا ہے. اور یار جو وہاں پر مسلمان ہی نہیں اودی گواہی مان لی ہے, تو جڑا علی کول کھلوتا کہہ رہا سی سونیا جو تسی چاہندے سی تواڈے چاچے نے فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان علی کی گواہی قابل قبول کیوں نہیں؟ واہ واہ. اچھا وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہے. یہ قرآن سے پھر دلیل عرض کرتا جاؤں. حضرت موسیٰ کو جب حضرت آسیہ اٹھا کے لے گئی محل میں, فرعون موجود ہے وہاں پر, اور کئی دائیوں کا انتظام کیا گیا, اور کئی دائیوں کے انتظام پر حضرت موسیٰ کے سامنے جب وہ دائیں پیش کی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کے جب وہ چھاتی پر اپنا منہ نہیں لگایا, دودھ نہیں پیا.
ہر دائی سے اپنا منہ پھیر لیا. اب مفسرین یہاں کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے. علماء نے ان آیات کے مفہوم میں یہ لکھا موسیٰ نے اس لیے منہ نہیں لگایا کہ ان میں سے مومن کوئی بھی نہیں تھی. میں راتی فیصلہ آباد میں سفر کر کے شاہ صاحب کے حکم کے صرف تواڈے کر کے ہی آیا ہوا اور تانوں سناؤں نہیں کوئی آیا ہوا. یہ نوے اسی صرف افسوس کر دے جائیے بھی یار چنگا مجمع سی جتھا سناؤں گئے ہیں سمون بکمون یونفاہم لا یرجیون. وہ کچھ دن لارا دیو نا یار. اب یہ دائیوں سے منہ پھیر لیا حضرت موسیٰ نے اس لیے کہ ان دائیوں میں سے کوئی ایمان والی نہیں تھی. اب ذرا یہ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے کہ ظاہری طور پر بابا پیدائش سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اماں حضور کی تقریباً 6-7 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی. باقی 35 سال مصطفیٰ کھانا کھاتے کہاں رہے ہیں. 35 سال در عرصہ کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کہاں تناول فرماتے رہے ہیں. اور جب ایک دائی کا ایک گھونٹ دودھ ایک کلیم اللہ اندر نہیں لے جاتا تو حبیب اللہ کسی کافر کے لک میں اپنے اندر کیسے لے جا سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالہ. واہ بھائی واہ واہ سے واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہاں پر تیسری دلیل. میں دلیلوں کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے اگر عادت پڑی ہوئی ہے وہ بار بار پوچھنا کہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اور کتنی باتیں ہوگی کتنی. یہ تیسری دلیل بھی یہاں پر سن لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ اگر دو مسلمان ایک عورت ہو اور ایک مرد ہو آپس میں ان کا نکاح ہوا ہو اور اصول شریعت ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بھی کافر ہو جائے نکاح باقی نہیں رہتا. اگر یہاں پر کوئی عالم موجود ہے تو وہ ظاہری بات اصول الشاشی یہ اصول فقہ کی کتاب ہے اس سے واقف ہوگا. نور الانوار اصول فقہ کی کتاب ہے وہ اس سے بھی واقف ہوگا. دیوبندی مذہب کی المفند بہت بڑی اصول کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے اور کئی بے شمار کتب کے حوالہ جات اس پر عرض کیے جا سکتے ہیں. دو مسلمان شخصیات ہوں آپس میں نکاح ہوا ہو ایک عورت ایک مرد کا اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کافر ہو گیا تو نکاح باقی بولو نکاح باقی نہیں رہتا. بڑی معذرت عرض کراں گا حضرت سیدنا مولا کائنات دے والد گرامی دے بارے وہ لوگ جڑے کہنے نے انہاں کلمہ نہیں پڑھیا وہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کیا سیدہ فاطمہ بنت اسد سے نکاح باقی رہا کہ نہیں رہا. ایڈی سٹیج والے دی داد نہیں نا وہ انہاں نالوں 100 گنا زیادہ افضل ہوندی ہے. وہ تواڈا بولنا ظاہری بات ساڈی گل تے سند ہوندی ہے تے اے بولنا نہ بولنا تسی مہربانی کر کے ذرا تحقیق تعداد فرما دیا جائے. بات میری سمجھ آ رہی ہے جی. میں نے یہاں پر بات اور بھی عرض کرتا ہوں ساتھ. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا اور مدینہ شریف اللہ آپ کو لے جائے. مدینہ شریف جیسے آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں نا ایک رستے سے آپ کو داخل کریں گے وہ جو وہاں پر کھڑے ہیں اب میں وہ بس حضور کا منہ مارتا ہے ہمیں ورنہ بات تو کچھ اور ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. اور پنجابی جو ساڑھے ایک کہاوت مشہور ہے بھی کتیا تیرا منہ نہیں. بات یہی ہے بس وہ حضور کا دار ہے اس لیے ہم خاموش ہیں. اب ذرا چلیے حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ جنت البقیع میں آپ داخل ہوں جس دروازے سے وہ آپ کو داخل کریں گے. یہ میں پچھلے سال کی بات کروں اب قانون کہیں یہ مجھے نہیں پتا وہ روزانہ قوانین پہ جو ہے وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں. جس دروازے سے وہ آپ کو نکالیں گے نا اس دروازے کے ساتھ ہی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مزار ہے. اب حضور کا فرمان گرامی حدیث ہے. اب حضور کی وہ پاک اماں کا جب اس دنیا سے انتقال ہوا پردہ فرمایا اب حضور نے فرمایا لی جاؤ غسل کفن کا دفن کا انتظام کرو. جنازہ لے کر لوگ آگئے قبرستان میں. حضور اب قبر میں اترتے ہیں
قبر میں بیٹھے ہیں, بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں, لیٹ کر ایک ہاتھ اس طرف کھولتے ہیں. باہر نکلے نا, یاروں نے پوچھا حضور کوئی نیا حکم آ گیا تھا شریعت کا, کیا یہ ہم بھی کیا کریں آئندہ کے بعد؟ فرمایا نہیں شریعت کا حکم کوئی نہیں آیا تھا, یہ جو احسان کیا نا فاطمہ بنت اسد نے, میں تو وہ احسان جتا رہا تھا. سبحان اللہ. میں تو وہ احسان چکا رہا تھا کہ کہیں وہ احسان چکایا جائے. میں قبر میں جب لیٹا اور اپنے بازو کھولے, ایک مشرق تک اور ایک مغرب تک رب نے قبر کو حد نگاہ تک جو ہے وہ وسیع فرما دیا ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ جس نقل کفر نباشدہ, مجھے بتائیں جس کافر کے نکاح میں یہ عورت ہو, اس کے ساتھ ایسی وفائیں کرنی چاہیے تھی؟ بولیے. آخری دلیل اور آخری بات, یہ کربلا کا میدان دیکھیے. یہ قبلہ شاہ صاحب, پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب داماد اقبالو